محمد ہمارے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہ اس کی مثال میں اگر انسان اللہ رب العزت کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اگر پیدا ہونے سے لے کے قیامت کے وقت تک اگر سجدہ ریز ہوا رہے، سجدے میں پڑا رہے، تو یقین جانے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک ادنا سی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے اور اتنی قدر قیمت والی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، اس کے درمیان میں لیکن کا لفظ آ گیا کہ انسان نے اپنے اشرف ہونے کا اور فضیلت ہونے کا اور اپنی عام مخلوقات کے اوپر اپنی وقعت ہونے کو انسان بھول گیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایمان کی دولت نوازنے کے بعد اپنے قرآن کے اندر اس انسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ بے شک ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے خالص کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خالص کہتے ہیں صرف اور صرف انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ خالص کس کو کہتے ہیں؟ خالص لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں نا، اس کے معنی خالص یعنی صرف ہم کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک ہم نے انسانوں کے مالوں کو اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ دوستو بزرگوں عزیزوں، جو آیت میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آج ہم میں سے ہر شخص، آج ہم میں سے ہر کام کرنے والا، آج ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک اپنے آپ کو کام کے اندر داخل ہونے والا، سمجھنے والا اس آیت کو پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ ہم بہترین امت ہے۔ کیا ہے؟ ہم بہترین امت ہے، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے بھیجی گئی۔ حالانکہ میں اس کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اس آیت کی تشریح تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت میں کنتم کہا، انتم نہیں کہا۔ اب یہ تو نحو و صرف کا علماء سمجھنے والے یہ قاعدہ ہوا، کنتم کہا انتم نہیں کہا۔ اس کی تشریح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کنتم فرما کر صحابہ کو مختص کر دیا، کنتم فرما کر صحابہ کو مختص کر دیا، یعنی اللہ رب العزت کنتم فرما کر صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہترین امت ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ بہترین امت ہو۔ اسی بات کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت کہا، یعنی اے صحابہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم کو اس امت کو اگر خیر امت میں داخل ہونا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ جب تک یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی، اس وقت تک یہ خیر امت میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آج ہم اس بات کا بھروسہ لے کر اور اس بات کے دھوکے کے اندر اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے اندر اور اپنے مطابق زندگی گزارنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو تو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس امت میں ہونے کی بنا پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہونے کی بنا پر ہم کو معاف کر دے گا، ہم کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ حدیثیں تو موجود ہے، لیکن اس کے برخلاف حدیثیں بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندو، جس طریقے سے تم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم اس کو بھول گئے اور اپنی منمانی زندگی اگر اس دنیا کے اندر گزاری تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی
بڑا سخت ہے. ہم بہرحال حدیث سنتے ہیں، بہرحال حدیث سنتے ہیں، بہرحال حدیث بولتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے میں آپ سب کو سمجھاؤں کہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کہ دنیا کے اندر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو قید خانہ یعنی اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا، اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا. اب جیل میں ڈالنے کے بعد وہ اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے؟ نہیں. جب جیلر بولے گا اٹھنا ہے، جب جیلر بولے گا سونا ہے، جب جیلر بولے گا کھانا ہے، جب جیلر بولے گا پینا ہے، جب چلنا ہے پھرنا ہے، جو بھی کرنا ہے سارا جیلر کے مطابق وہ ہو جاتا، سارا جیلر کے مطابق وہ ہو جاتا. اس لیے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا کہ تم یہاں اس قید خانے میں اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو، اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو. اللہ رب العزت نے آپ کو کہا گیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات تمہارے لیے اوڑھنے کے لیے بنائی گئی، دن تمہارے لیے معاش کمانے کے لیے کہا گیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں 700 مرتبہ غالباً نماز کا حکم دیا. اب آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ کو حج کا حکم دیا، آپ کو حج کرنا ہے. آپ کو دعوت کا حکم دیا، آپ کو دعوت دینا ہے، آپ کو دعوت دینا ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صرف عبادت کو نہیں لے کر چلا بلکہ عبادت اور دعوت کو ملا کر لے کر چلا. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے وادیوں میں جا کر طائف کے سرداروں کو اور طائف والوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے گالیاں کھا رہے ہیں، ان سے پتھر کھا رہے ہیں، ان سے مار کھا رہے ہیں، ان سے دھکا کھا رہے ہیں. اس کے بعد انہی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آپ نے ایک آیت پڑھ کر گزار دی، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ جی اگر تم ان کو عذاب دے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر تم ان کو معاف کر دے تو آپ تو حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں، آپ رحمت والے ہیں، بڑے ہیں. یہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو اور عبادت کو ایک کیا ہے، دعوت کو اور عبادت کو ایک کیا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا. جہاں دن بھر میں آپ نے دعوت دی ہے، امت میں چل پھر کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، وہی رات میں جاگ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی داڑیاں پکڑ کر کمان میں اپنا چہرہ ڈال کر اور زمین پر اپنے ماتھے کو رگڑ کر اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت پڑھ کر اپنی پوری رات گزار دی جو یاسین کی آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرموں، دنیا کے اندر فرما برداروں کے ساتھ رہ لیا، آپ نے رہ لیا، لیکن اب اس میدان محشر کے اندر فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ، فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کاموں کے اوپر، اپنے نیک عمل کے اوپر اللہ رب العزت سے اتنی امید میں لگاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس چیز کا اعلان ہو جائے کہ اس دنیا جتنے میدان محشر میں لوگ کھڑے ہیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے اللہ سے یہ امید لگاتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا. لیکن اسی کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اور اپنے اعمال کا اور اس دنیا کے اندر رہنے کا اور اللہ کے سامنے حساب دینے کا اتنا خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میدان محشر کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہیں سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے، صرف ایک شخص جہنم کے اندر جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہو. یہ صحابہ کا حکم تھا، یہ صحابہ کے عمل تھے. حضرت تو دوستو بزرگو عزیزو آپ دیکھیں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ. دوستو بزرگو عزیزو اگر سیرت میں آپ پڑھیں گے تو اللہ کا اتنا ڈر تھا، اللہ سے اتنا خوف تھا، اسی لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے تو اصل وہ ہے جن کے سامنے
اللہ رب العزت کا نام لیا جائے اور ان کے دل گھبرا جائے، ان کے دل گھبرا جائے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دعوت اور عبادت کو ایک ساتھ لے کر چلائے، دعوت اور عبادت کو آپ ایک ساتھ لے کر چلے۔ جہاں آپ نے دین میں چل پھر کر، امت میں چل پھر کر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اور کلمہ پڑھنے کی اور اللہ سے جوڑنے کی، اللہ کے نبی سے جوڑنے کی جہاں آپ دعوت دی ہے، وہیں پر آپ نے رات رات بھر عبادت کے اندر گزار دی ہے، وہی رات رات بھر عبادت کے اندر گزار دی ہے۔ دوستو بزرگو عزیزو، آج ہم یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں اور یہ شیطانی دھوکہ ہے اور یہ ایسا تیر اس نے چلایا ہوا ہے کہ میرا چلا لگ گیا، میرا 4 مہینہ لگ گیا، میرا 3-4 مہینہ لگ گیا، میرا سال لگ گیا، میرا 2 سال لگ گیا، میرا 3 سال لگ گیا۔ دوستو بزرگو عزیزو، اگر یہ سوچنے کے بعد اگر ہم اپنے مقام پر ٹھہر جاتے ہیں اور ہم دعوت کا کام نہیں کرتے تو سمجھ جائے کہ ہم اس دھوکے کے اندر شیطان کے پھنس چکے ہیں۔ جو تیر شیطان نے ہماری طرف چلایا ہے وہ تیر ہم کو لگ چکا ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اور بہرحال کہتے ہیں کہ ہم کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ قرآن کی آخری آیت ایک سورت کی کہ سورہ غافر کی آخری آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے، آپ عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ الیقین سے مراد الموت ہے، الیقین سے مراد الموت ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ای موت، ای الموت، کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ دوستو بزرگ عزیزو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملنے پر ایسا اپنے آپ کو لگایا ہے، ایسا اپنے آپ کو لگایا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو دل سے نہیں سوچتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون سی چیز تھی اور وہ کون سی ایمان کی حلاوت تھی اور وہ کون سے نبی اور کیسے نبی کا حکم کو ماننا تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہ غسل کرنا ضروری نہیں سمجھا، کہ غسل کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اور کیا کیا، جیسے کہ اعلان جب ہوا ہے فوراً اپنے آپ کو لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو اور اللہ کے حکم کو ماننے کے اوپر بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا فضیلت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا معاملہ ہے، حضرت حنظلہ کو فرشتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے حنظلہ کے سر سے غسل کا پانی ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے حضرت حنظلہ کے سر سے غسل کا پانی ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو بزرگو عزیزو، جہاں حکم کو ماننے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملا ہے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ماننے کے اوپر، یعنی صحابہ نے نافرمانی نہیں کی نعوذ باللہ، لیکن آپ سے خطا ہو گئی، آپ سے سہو ہو گیا۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے عفو و درگزر کا معاملہ کیا جو نبی کا ساتھ دینے والے تھے۔ کون تھے؟ انصار اور مہاجرین، والانصار الذی اتبعوه فی ساعۃ العسرى، کہ آپ نے صحابہ انصار اور مہاجرین کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبت کے وقت میں ساتھ دیا ہے۔ اس آیت کے تشریح میں جنگ تبوک کا سفر کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس آیت کی تشریح میں جنگ تبوک کا سفر پیش کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ تھے جنگ تبوک کے موقع پر، 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تھے منافقین، ایک کیا تھے؟ منافقین، اور ایک تھے مومنین، ایک منافقین اور ایک تھے مومنین، یہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ منافقین نے تو اپنا جھوٹا عذر پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کیا، لیکن علامہ شیخ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر مومنین کی بھی 2 قسم تھی، وہاں پر مومنین کی بھی 3 قسم تھی، مومنین اور مخلصین کی بھی 3 قسم تھی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جیسے ہی تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو سنتے ہی لبیک کہا،
سب سے پہلے کیا کہا؟ سنتے ہی لبیک کہا کہ بغیر کسی چو چرا کے ہم اللہ کے راستے میں اور تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا، قرآن کے اندر کیا ذکر آیا؟ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوبہم، کہ ان کے دل کے اندر تھوڑا سا خدشہ پیدا ہو گیا کہ پکی پکائی کھجور دیکھ رہے ہیں جھاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر کہ پکی پکائی کھجور ہے، اگر تھوڑا سا وقت ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اور عرب کے اندر اور مکہ والوں کا سارا گزر کھجور کے اوپر تھا، سارا ان کی جو آمدنی تھی کھجور کے اوپر تھی، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ ان کے بھی دلوں کو اللہ رب العزت نے فوراً بدل دیا اور وہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ گئے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے فوراً اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر لبیک کہا، انہوں نے فضیلت حاصل کی، انہوں نے فضیلت حاصل کی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دل کے اندر خشیہ پیدا ہوا، لیکن تھوڑا سا یہ ہونے کے بعد اللہ نے ان کا دل بدلا، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگو عزیزو، تیسرے وہ لوگ تھے جن کے اندر کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، جن میں سے مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ بدری صحابی ہیں۔ یہ تین صحابی کسی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے۔ یہ تین لوگ بیان کیے ہیں معارف القرآن کے اندر، اس آیت کی تشریح میں یہ تین لوگوں کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ جنہوں نے مانتے ہی حکم ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی لبیک کہا۔ دوسرے وہ جن کے دل میں تھوڑی سی بات آئی لیکن وہ بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ختم ہو گیا اور اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ لیکن دوستو بزرگ عزیزو، تیسرے وہ لوگ ہیں جو صحابہ ہیں، جس میں سے دو بدری صحابی ہیں، یقین جانے آگے پیچھے کرتے آگے پیچھے کرتے، تھوڑا تھوڑا صبح جائیں گے شام میں جائیں گے، صبح جائیں گے شام میں جانے کرتے کرتے تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، لیکن یہ لوگ نہیں جا سکے، یہ صحابہ نہیں جا سکے۔ لیکن آپ نے گوارا نہیں سمجھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے، براہ راست آیتیں اترتی ہے ساری چیزوں کا۔ اسی میں قرآن کی آیت کے اندر آیت یاد نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے ہیں اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا، لیکن کعب بن مالک اور جو ساتھی ان کے دو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، پہلے غزوات کے مطابق اس مرتبہ زیادہ سہولت تھی، سواریاں بھی اچھی تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن شیطان کی وسوسے کی وجہ سے ہم نہیں نکل سکے۔ دیکھیں اب یہاں پر میں ایک ضابطہ آپ کو بتاؤں کہ حاطب بن بلتع جنہوں نے جو بدری صحابی دیکھو تو صحیح سوچو تو صحیح کہ کتنی قیمتی بات، اور اس کے درمیان میں ہم کو سمجھایا گیا، آپ سمجھو تو صحیح کہ حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کیا تو حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ سے ایک خطا ہو گئی کہ آپ نے اس کی خبر پہلے ہی پہنچا دی، آپ نے اس کی خبر پہنچائی نہیں، بلکہ وہ راستے میں حضرت علی نے اس عورت کو پکڑ لیا اور ساری چیزیں ہوئی، واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو یہ بات دیکھیے، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، حالانکہ یہ غلطی ہم دیکھیں گے تو بہت بڑی ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو قافلہ وہاں جا کر حملہ کرنے والا ہے اس بات کی خبر دینا، اس کا مطلب یہ غلطی بہت بڑی ہے۔ لیکن دیکھو حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانے تم کو معاف کر دو، کیوں؟ کیونکہ یہ بدری صحابی ہے، کیونکہ یہ بدری صحابی ہے۔ لیکن دوستو بزرگو عزیزو، تبوک کے موقع پر جو 3 شخص رکے تھے، ان میں سے 2 بدری صحابی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا کہ چلے جاؤ، تمہارا حساب کون کرے گا؟ اللہ رب العزت، تمہارا معاملہ میں نے اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اور شیخ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ان کی توبہ تو ایک دن میں بھی قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ تعریفیں بیان کی، اولئک خیر البریہ، کہ در حقیقت سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ اسی کے نیچے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، جگہ جگہ پر ان کی تعریفیں بیان کی گئی۔ قرآن کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور والذین معہ ان کے ساتھ رہنے والے اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے اوپر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر کیا ہے؟ اتنے پیار اور محبت اور رحم دل ہے کہ ایک
جب جنگ کا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ کسی اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا. اتنے آپس میں اتنی تعریفیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کی. تو یہ صحابہ اکرام جو اللہ سے اتنے قریب تھے، ایک مرتبہ کی توبہ میں بھی اللہ رب العزت سے اپنی توبہ قبول کرا سکتے تھے. اس کے باوجود بھی ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے 50 دن لگ گئے. جب تفسیر کے اندر دیکھا گیا تو شیخ صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبوک کا سفر 50 دن کا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صحابہ جو بدری صحابہ، ان میں سے 2 صحابی بدری ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے 50 دن کی پکڑ کی. کتنے دن کی؟ 50 دن کی پکڑ کی ہے کہ جتنا بڑا سفر، جتنا جانے آنے میں 50 دن لگے تھے، ان کی بھی پکڑ کتنے دن کی آئی؟ 50 دن کی آئی. اور 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی ہے. دوستو بزرگ عزیزو، آج اللہ رب العزت کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت، اللہ رب العزت نے جو نبی کو دین لے کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے، صحابہ نے تابعین کے ذریعے، تابعین نے تبع تابعین کے ذریعے، اور تبع تابعین نے اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک یہ دین کو پہنچایا ہے. آج ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں اور اس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دعوت سے رکے ہوئے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ماحول کے اندر، جس کسی بھی ماحول کے اندر اگر کوئی شخص اپنے دین کی دعوت نہیں دیتا ہے تو ایک وقت قریب آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کے دین کو اس کے ماحول کے مطابق بدل دے، اس کے دین کو اس کے ماحول کے مطابق بدل دے گا. اس لیے دوستو بزرگ عزیزوں کہ ہمارے لیے اس ماحول کے اندر دعوت کا دینا، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. کئی ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہے، کئی ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے. ہم ہمارے نوجوانوں کے اندر دیکھتے ہیں ایمان والا اپنے آپ کو کہنے والا اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا اللہ کے حکموں سے ہٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بولنے والا اور اللہ کا بندہ کہنے والا. یقین جانے اگر آپ چلیں گے پھریں گے اور دیکھیں گے اور کارگزاری لیں گے کہ ایمان والا صبح کرتا ہے تو شام کے سونے تک اس کی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ تک کے ادا نہیں ہوتا. یہ ایمان کی کمزوری اور کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی پیشن وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ جتنا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا میرے زمانے سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا، ایمان والوں کے ایمان اور یقین میں کمزوری آتے چلی جائے گی. دوستو بزرگو عزیزو، ہم ہمارا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر، دل کے اوپر رکھے اور خود اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہمارا ایمان ابھی کس درجے کا بچا ہوا ہے، ہمارا ایمان کس درجے کا بچا ہوا ہے. میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ راستے سے آدمی چلتا ہے، پتھر کی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کی زبان سے اس کے باپ کا لفظ نکلتا ہے، اللہ کا لفظ نہیں نکلتا. ایک ٹھوکر لگنے کے بعد ارے باپ رے ہوتا، کیا ہوتا؟ ارے باپ رے، بہت زور سے لگا، اس کے زبان کا اللہ کا لفظ نہیں آتا. دوستو بزرگ عزیزو، جب اس کا موت کا وقت آئے گا اور فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ اتنی بڑی ٹھوکر اور اتنا بڑا صدمے کا موقع اس کے لیے ہوگا. بتاؤ نا، ایک چھوٹی معمولی سی ٹھوکر پہ اللہ کا نام اس کی زبان سے نہیں نکل رہا کہ موت کے وقت اس کی زبان سے کیسے اللہ کا نام نکلے گا؟ بتاؤ نا. اس دین کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے، دعوت کی کمزوری کی وجہ سے. اس لیے کہ دعوت کی مثال ایک گیند کی طرح دی گئی ہے کہ جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنی زیادہ اسپیڈ میں کدھر آئے گا؟ اپنی طرف آئے گا. ہم دعوت دیتے رہیں گے، ہمارے ایمان، یقین، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے احکامات کو جاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ ساری چیزیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن دوستو بزرگ عزیزو، اگر ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیا تو ہم کو بھی اللہ رب العزت اس ماحول کے مطابق کر دے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ جو کام کرنے والے تھے، اپنے آپ کو پرانا کہنے والے تھے، اپنے آپ کو ذمہ دار کہنے والے تھے، اپنے آپ کو دعوت اور تبلیغ کا، مدرسے کا، تعلیمی لائن کا، تعلم کے لائن کا بڑا کہنے والے تھے. دوستو بزرگوں، محنت کم ہونے کی وجہ سے اور دعوت میں کمی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کنارے لگا دیا. کیا کر دیا؟ کنارے لگا دیا. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جس طریقے سے عبادت کو فرض کیا ہے، دعوت کو بھی فرض کیا ہے، جو اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہم کو خیر امت میں داخل ہونا ہی پڑے گا. اور اس میں داخل ہونے کے لیے ہم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہی پڑے گا. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے کافی طریقے